الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وصلى الله على النبي الكريم سورہ سبا آیت نمبر 12 سلسلہ قصص القرآن میں یعنی قرآن پاک کے واقعات کا سلسلہ اس میں گزشتہ واقعہ بیان ہوا تھا پیارے پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام کا کہ اللہ نے انہیں بادشاہ بھی بنایا، اللہ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اور آج کے سبق میں ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، جنہیں اللہ نے نبی بھی بنایا اور انہیں بھی بادشاہ بنایا، اور بادشاہت بھی ایسی حیرت انگیز بادشاہت تھی کہ ایسی بادشاہت تا قیامت اور کسی کو نہیں ملے گی، کیونکہ پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں ایسے خوشیاں اور محبتیں انہیں محسوس ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عجیب قسم کی بادشاہتیں عطا کی ہیں جس میں یہ عبادت مزید کر سکتے تھے۔ تو چنانچہ فرمایا رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ ایسی بادشاہت میرے بعد کسی کو بھی نہ مل سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے مرتبے کی گھٹنے کی دعا کی، نہیں، مطلب یہ تھا کہ جتنی بادشاہت بعد والوں کو ملنی ہے اے اللہ اس سے بڑھ کر مجھے نصیب فرما، یعنی اپنی بادشاہت کے زیادہ ہونے کا۔ تو نبی کی چاہت دنیا تو نہیں ہوتی، البتہ نبی کی چاہت اعلاء کلمت اللہ کے دائرہ کے وسیع ہونے کی ہوتی ہے کہ مجھے جتنی بھی اللہ تعالیٰ طاقت نصیب فرمائے گے میں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اسی قدر نافذ کر سکوں گا۔ تو ایسی دعا مانگنا یہ تو مقاصد اسلام میں سے ہے، لہذا آپ بھی مانگ سکتے ہیں، ہم بھی مانگ سکتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے دین کی اتنی خدمت عطا فرما، اتنی اپنے دین کی خدمت ہمیں نصیب فرما کہ ہم روئے زمین کے کونے کونے تک تیرے احکام کو نافذ کرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے عجیب واقعات قرآن میں ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں، جس طرح آپ کے والد ماجد سیدنا داؤد علیہ السلام انہیں اللہ نے صاحب معجزات پیغمبر بنایا تھا۔ معجزہ یہ نبوت کی دلیل نہیں ہوتی بلکہ نبوت کی تائید ہوتی ہے۔ دلیل مثلا آپ پاکستانی ہیں تو آپ کی اس پاکستانی قومیت، پاکستانی نیشنلٹی کی شناختی کارڈ آپ کا، آئی ڈی کارڈ آپ کا، یہ آپ کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے پاکستانی ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ تو اسی طرح
معجزات جو ہوتے ہیں یہ پیغمبر کی تائید ہوتے ہیں۔ اگر کسی پیغمبر کو ایک معجزہ بھی عطا نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کے پاس دلائل نہیں ہے نبی کی نبوت پر، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی آتی ہے کہ جب اللہ چاہے کسی کو معجزات زیادہ نصیب کر کے تائیدات زیادہ کروا دے، جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد تقریباً خبر واحد، اخبار احاد، روایات کو جمع کیا جائے تو تقریباً 300 کے قریب معجزات بنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو پیارے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر معجزات سے مالا مال کیا تھا، کیسی آپ کی حکومت تھی، کتنا دائرہ اختیار تھا، وہ قرآن پاک بڑے عجیب رنگ میں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ۔ پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کر دیا تھا ہوا کو، ہوا کا معجزہ ہم نے عطا کیا۔ یہ ایک معجزہ تھا ہوا کا، ہوا آپ کے حکم کے تابع تھی۔ کیا ہی عجیب بات ہے، نہ نظر آنے والی چیز ہوا ہے، جسم ہے، محسوس ہوتا ہے۔ ہوا سے خمسہ میں آنکھوں کو نہیں پتہ چلتا، باقی حواس سے محسوس ہوتا ہے، یعنی سننے میں آ سکتی ہے۔ ہوا کی آوازیں درختوں سے ٹکراتی ہیں تو یوں سننے میں آتی ہیں، کسی راہ گزر سے ہوا گزرتی ہو تو شور شرابہ اس کا ہوتا ہے، سنی تو جا سکتی ہے۔ قوت ماسہ یعنی ٹچ کرنے سے ہوا ہمارے جسم پر آ کر لگتی ہے، محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہوا کی اگر اپنی خوشبوئیں ہوں، مختلف چیزوں سے خوشبوئیں اٹھا کر لے آتی ہے تو یوں ہمیں سونگنے سے محسوس ہوتی ہے، سننے سے محسوس ہوتی ہے، ٹچ کرنے سے محسوس ہوتی ہے، لیکن ہمیں دیکھنے سے محسوس نہیں ہوتی، چکھنے سے محسوس نہیں ہوتی۔ ہوا سے خمسہ میں سے 2 سے محسوس نہیں ہوتی، بلکہ 3 سے محسوس ہونے والی چیز، نہ نظر آنے والی چیز، اس پر بھی حکومت کرنے والے اللہ کے پیغمبر۔ کیسے جی؟ آپ حکم فرماتے کہ میرے پاس صرف 12 گھنٹے ہیں لیکن سفر 1 مہینے کا ہے، 12 گھنٹے کے اندر 1 مہینے کا سفر تم نے طے کرنا ہے۔ بس یہ حکم فرما کر آپ اپنے تخت پر تشریف فرما ہوتے، ہوا آتی اور 1 مہینے کا سفر 12 گھنٹوں میں طے کرا دیتے۔ اتنی تیز ترار ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ اور پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا، جس کا 1 پہر کا سفر، صبح کا سفر 1 مہینے کا ہوتا، اور شام کا سفر، رات کا سفر 1 مہینے کا ہوتا۔ 24 گھنٹوں کا سفر 2 مہینوں میں پورا ہو جاتا۔ یا یہ مراد ہے، یا 6 گھنٹے کے پہر اگر بنائے جائیں تو 6 گھنٹے کے پہر بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ صبح کا پہر اور شام کا پہر۔ پہلے 6 گھنٹوں میں وہ 1 مہینے کا سفر کرا دیتی، اور دوسرے 6 گھنٹوں میں دوسرے مہینے کا سفر کرا دیتی۔ رات کے وقت اللہ کے نبی آرام کرتے یا عبادات کرتے، تو یوں 12 گھنٹے آپ کے کبھی سفر میں گزر جاتے ہیں۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ چلنے کا انداز ہوا کا 1 مہینے کا سفر صبح طے کرا دیتی ہے، اور 1 مہینے کا سفر رات کو طے کرا دیتی ہے۔ یہ ہوا کا معجزہ تھا۔ صرف اتنا نہیں، آپ حیران ہوں گے کہ جہاز پر اگر کوئی بیٹھتا ہے تو جہاز کی کھڑکیاں بند کر دی جاتی ہیں، سواری جہاز ہو، کیونکہ اس نے تیز چلنا ہوتا ہے۔ اگر اس کی کھڑکیاں کھول دی جائیں جہاز تباہ ہو جائے، کیوں نہیں؟ کہ اس کے اندر ہوا بھر جائے گی۔ اتنا تیزی سے جو جا رہا ہے، بلندیوں پر بھی جا رہا ہے، تو اللہ کے پیغمبر تخت کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، تخت کھلا ہوتا تھا، تو اتنی تیز ہوا گزرتی۔ 1 مہینے کا سفر 6 گھنٹوں میں طے کرانا تھا،
تیز ہوا تھی، اللہ کے پیغمبر کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا بھی جواب قرآن دیتا ہے۔ یہ سورت کا نام سورہ صاد 23واں پارہ، کہ ہوا کو کیسے حکم ہوتا تھا کہ تو نے کیسے چلنا ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 36 فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ ہم نے تابع کر دیا پیارے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، تجری بِأَمْرِهِ جو چلتی تھی آپ کے حکم سے، رخاءً بڑی نرمی سے چلتی تھی، حیث اصاب جہاں بھی وہ پہنچاتی تھی بڑی نرمی سے چلا کرتی تھی۔ گویا ہوا کو حکم ہوتا ہے، اور یہ دوسرا معجزہ ہے کہ چلنا بڑا تیز ہے، لیکن وہ تیزی تخت کے نیچے ہونی چاہیے، تیزی تخت کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اوپر یوں محسوس ہو جیسے نرم اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، جبکہ نیچے سے وہ طوفان بنا کر اڑا کر جا رہی ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ دوسرا معجزہ تھا کہ ہوا ایسے تابع تھی پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے کہ اپنی طاقت کا مظہر یوں دکھا دی کہ اوپر سے لگتی تو انتہائی نرمی سے، اور اگر نیچے سے لگتی تو بڑی تیز طوفان بن کر، ریح عاصف بن کر گویا کہ اڑا کر لے کر جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کے معجزات تھے، بڑی عجیب عجیب باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں انبیاء اکرام کی۔ دوسرا معجزہ، یہ ہوا کے معجزات کو اگر دیکھا جائے تو یہ 2 سے 3 معجزے تو صرف یہی رہ جاتے ہیں۔ اگلا معجزہ یہ ہے وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے بہا دیا تھا تانبے کا چشمہ۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بن جاتا تھا، جیسے وہ چاہتے جس چیز سے وہ چاہتے وہ بنایا کرتے۔ تانبے کا چشمہ، تانبا ہے، چشمہ ہے، جب نکلتا ہے تو بڑا کھولتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہاتھ گل کر گر جائے، اتنا سخت اور گرم چشمہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کے سامنے ہر وقت وہ چشمے کی مانند رہتا تھا، باہر آ کر جمتا نہیں تھا، بلکہ آپ کے ہاتھ میں آ کر وہ جو تانبا تھا وہ پگھل جاتا تھا، جو مرضی اس سے بناتے۔ جس طرح آپ کے والد ماجد سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو اللہ نے نرم کر دیا تھا۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں جیسے لوہا آتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، لوہا نرم ہو جاتا۔ اور آپ کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ یہ ہوا کہ تانبا نرم ہو جاتا تھا۔ تو یہ تانبا تھا جی، اس تانبے کے ساتھ کیا کرتے؟ آگے ذکر آتا ہے، آج 5واں معجزہ فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جنوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو آپ کے سامنے کام کرتے رہتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ اپنے رب کے حکم سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو بھی ہمارے حکم سے روح گردانی کرتا ہم اسے چکھاتے جلانے کا عذاب، آگ کا عذاب۔ جنوں کو حکم تھا کہ پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا کہنا ماننا ہے، لو جی ایسی بادشاہت، ہواؤں پر بادشاہت کرنے والے پیغمبر، جنوں پر بھی بادشاہت اللہ نے عطا کر دی ہے۔ ہوا نظر نہیں آتی، جنات انسانوں کو نظر نہیں آتے، لیکن پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ نظر آنے لگ گئے۔ اللہ کے پیغمبر آپ کو حکم فرماتے، جنوں کو حکم فرماتے، جو کام مرضی آتے کراتے۔ جنات تھے آپ کی پوری فوج کے اندر جی، اور آپ کے سامنے کوئی بھی جن شیطان بن جاتا، یعنی اکڑنے کی کوشش کرتا، تو اللہ فرماتے انہیں ہم آگ کا عذاب دے دیں، یا تو اس سے جہنم مراد ہے
بعض مفسرین فرماتے ہیں، جبکہ رئیس المفسرین حضرت الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں سے مراد ہے کہ وہ بعض تفسیر المعانی میں بھی جس طرح آیا کہ ان کے پاس آگ کا کوڑا ہوتا تھا، فرشتوں کے پاس جنات پر کوڑے برساتے تھے آگ کے، کیونکہ جو بھی اللہ کے پیغمبر کے سامنے نافرمانی کرتا جنات کو مار پڑتی تھی فرشتوں کی طرف سے۔ اور کچھ جنات ایسے ہوتے تھے کہ جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا کرتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب حکم فرماتے جنات آپ کے پاس گرفتار بھی ہو کر آتے تھے۔ چنانچہ اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے سورہ صاد آیت نمبر 38 میں، 23واں پارہ سورہ صاد، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، جنات میں سے شیطانوں کو بھی ہم نے تابع کر دیا تھا اللہ کے پیغمبر کے سامنے، جس طرح بھی انہیں بامشقت سزا دینا چاہتے تو آپ دیتے۔ کل بناء وغواص، ہر بنانے والے کام، ہر وہ بنانے والے اور مستریوں والے کام لیتے ہیں، وغواص، اور بعض شیطانوں سے وہ غوطے والے کام لیتے تھے پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ اور کچھ ایسے یعنی کوئی سرکشی کرتا تو ان کو کہتے ہیں ہاں بھئی یہ مال تو نے بنانا ہے، یہ مسجد تو نے بنانی ہے، یہ جگہ تو نے بنانی ہے۔ اور کوئی ایسے تھے غوطہ خور، بڑے بڑے سمندروں میں پھینک دیتے، فلاں سمندر میں جا کر غوطہ لگاؤ، فلاں جگہ کوئی چیز بڑی ہو تو اٹھا کر لے آؤ، تو یہ ان کو سزا ملتی تھی۔ اور کچھ ایسے تھے جو پھر بھی اکڑ کر کھڑے ہو جاتے تو اللہ کے پیغمبر کی طاقت ان پر بھی چلتی تھی، ان کو پکڑ لیتے، گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کر جیل میں ڈال لیتے۔ وآخرین مقربین فی الاصفاد، اور بھی کچھ جنات تھے جنہیں باندھ کر رکھا کرتے تھے بیڑیوں کے ساتھ، بیڑیوں میں بندھے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ زنجیریں جنات کی زنجیریں کوئی عام تو ہوگی نہیں، انسانوں والی زنجیریں تو ہوگی نہیں، ان کی اپنی کوئی زنجیریں ہوں گی، لہذا ان کے اندر قید کر کے رکھتے تھے۔ اب وہ جن کیا کرتے تھے جی، کون سے کام کرتے تھے؟ تانبے کے چشمے، تانبے دریا جیسے اللہ کے پیغمبر کے سامنے پڑے ہوتے، آپ فرماتے یعملون لہ ما یشاء من محاریم، کرتے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ سارے کام جو چاہتے تھے اللہ کے پیغمبر، من محاریم، بڑی بڑی عبادت خانے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے بڑی سی مسجد تعمیر کر دو، تھوڑا سا وقت دیتے بھئی اس وقت میں بڑی سی مسجد تعمیر ہونی چاہیے، انسان کام نہیں کر سکتے لہذا تم نے کرنا ہے۔ جنات یہ آتے آنن فانن مسجد کی تعمیر شروع کر دیتے، من محاریم و تماثیلا، اور بناتے تھے بڑی بڑی صورتیں، نقش و نگار۔ یہ جاندار کی صورتیں مراد نہیں ہے بلکہ وہ تو حرام ہے، یہ یہاں سے نقش مثلا دیواروں کے اوپر خوبصورت نقش و نگاری کر دیں جو انسانوں سے نہیں ہوتا تھا۔ آج کل بھی بڑی بڑی مشینری آ کر تو کر سکتی ہیں عجیب عجیب نقش و نگار، اس وقت اللہ کے پیغمبر مشینیں نہ ہونے کے باوجود جنات کو جو مرضی آتی نقش و نگار بنواتے، بڑے خوبصورت سی کٹنگ، خوبصورت سے ٹائل، بڑے عجیب عجیب پتھر، اور جس طرح آج کل مشینیں لگا رہتی ہیں شیشے جیسا محل بنا دیتی ہیں، یہ کام پہلے جنات کر لیا کرتے تھے۔ وَتَمَاثِيلَ، نقش و نگار بناتے تھے۔ اور حضرت الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تماثیل سے ہو سکتا ہے بڑی چارپائیاں مراد ہوں، جس طرح بڑی چارپائیوں کو ڈی خان کے علاقے میں ماچا کہتے ہیں نا، بڑی سی چارپائی، تو 15-20 بندے ایک ہی چارپائی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، بڑی بڑی چارپائیاں ہوتی ہیں۔ وَتَمَاثِيلَ، حضرت رئیس المفسرین فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو، کیوں جی؟ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نزلت عن المثال، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں چارپائی سے نیچے اتری، تو وہ مثال کا لفظ ہے، تو مثال کے ساتھ تا کا اضافہ کر دیا جائے تمثال تو بڑی چارپائی ہو جائے گی، کیونکہ زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی، عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر ایک لفظ زیادہ ہو جائے تو معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ بیان کا معنی بیان کرنا، تبیان کا معنی واضح کر کے بیان کرنا،
تو اسی طرح مثال کا معنی چارپائی، تو تمثال کا معنی بڑی چارپائی. لیکن حضرت رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ تمثال کا لفظ عربی کے اندر چارپائی کے لیے استعمال ملا نہیں ہے ہمیں. یہ صرف ایک قیاس ہے لفظ مثال کو دیکھ کر، حدیث پاک کو دیکھ کر. تو حضرت رئیس المفسرین فرماتے ہیں این ممکن ہے کسی لغت میں یہ لفظ استعمال ہو، ہمیں پورے عرب کے علاقوں کی پہچان تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے بڑی بڑی چارپائیاں مراد ہوں کہ عام چارپائیاں بڑے بڑے محل جو بنا لیتے تھے. تو ظاہر ہے چارپائی اگر بنانی ہوگی جنوں نے تو وہ چھوٹی سی چارپائی تو بنائیں گے نہیں، ظاہر ہے بڑی بڑی چارپائیاں بنائیں گے. تو فرمایا یعملون لهم ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب. کرتے تھے وہ جنات ان کے لیے وہ سارے کام جو چاہتے تھے اللہ کے پیغمبر، من محاریب عبادت خانوں سے، وتماثیل بڑی بڑی چارپائیوں سے، وجفان کالجواب اور بڑے بڑے تھال بنوایا کرتے تھے. ایک ایک تھال یوں لگتا تھا کالجوابی جیسے بڑا سارا تالاب ہو، بڑے بڑے تالاب جیسے ایک ایک تھال. موجی بعض اوقات جنات نے بھی کھانا ہوتا ہے، بہت سارے انسانوں نے بھی کھانا ہوتا ہے. جس طرح آج کل ہم بعض کارخانوں میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وہاں چولہوں پر ان کے دیگچیاں فٹ ہوتی ہیں، بڑے بڑے دیگچے، بڑے بڑے کڑھائی فٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ مختلف فیکٹریوں میں چیزیں پکاتی ہیں، مشینری آ کر پکاتی ہیں. تو یہ کون جنات پہلے کرتے تھے. ایک ایک تھالی یوں لگتی جیسے بہت بڑا تالاب ہے. کالجوابی وقدور الراسیات اور بڑی بڑی دیگچیاں جو جمی رہتی تھی چولہوں پر، کیونکہ جنات نے دیگچیاں بنائی ہوں تو انسان اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے، لہذا وہ ایک ہی جگہ جمی رہتی تھی. دھونے کی ضرورت ہوتی تو وہیں آ کر ان کو دھویا جاتا تھا. یہ جنات بناتے تھے. اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے طاقتیں عطا کی ہیں. جی یہ باتیں اگر کتاب اللہ کی نہ ہوتی تو ذہن تصور بھی نہیں کرتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کتاب اللہ میں موجود ہے، ایسا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کا یہ کام کر کے دکھایا ہے. پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر چلا کرتی ہے، آپ کی حکومت جنات پر چلتی ہے. چنانچہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ یہ طاقتیں عطا کرتے ہیں تو ساتھ ہی حکم فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد یعنی داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، اے آل داؤد اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا. اعملوا آل داؤد شکرا. جماعت داؤد مراد ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام کی جماعت. اے مومنو اللہ نے تمہیں کتنی طاقتیں دی ہیں، تمہارے پیغمبر کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے. جس طرح آج مسلمان قوم ہے نعوذ باللہ ہر جگہ اسے پیسا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، چھیلا جا رہا ہے ان کو، اور ان سے چھین لیتے ہیں مال و دولت. اور اس وقت جو مسلمانوں کی حکومت تھی روئے زمین پر چلتی تھی، حتیٰ کہ جنات پر بھی چلا کرتی تھی. تو فرمایا اے جماعت داؤد شکر کرو، بس تمہارے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، تمہارا کام ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا. اور میں اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ شکر کا لفظ یہ قدردانی کا معنی ہے اس کا، یعنی اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں. شکر کا معنی زبان سے نہیں ادا ہو سکتا. شکر جو زبان سے ادا ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد ہوتی ہے، وہ شکر نہیں ہو سکتا. شکر کہتے ہیں کہ جو اللہ نے احکام ذمہ لگائے ہیں انہیں پورا کیا جائے، بس یہ شکر ہے. اعملوا آل داؤد شکرا، کیونکہ قرآن میں ہے کان سعی مشکورا وکان سعیکم مشکورا، کہ تمہاری کوشش کی اللہ قدر کریں گے. جنتیوں کو اللہ فرما رہے ہیں تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے، تم نے اپنی طرف سے عبادات کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح تم سے ہو سکتا تھا تم نے کی ہے. اگرچہ وہ کمزور تھی لیکن میں اللہ نے قدر کر کے اسے جنت کے قابل بنایا ہے. تو اللہ قدر کریں گے نا، اللہ تعالیٰ صرف زبان سے تو نہیں نہ فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ صرف الفاظ تو نہیں نہ فرما دیں گے ان کو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے مالا مال کریں گے. یہ مراد ہے جی. اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کی
کی نعمتوں کی قدر کرنا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اللہ نے اگر شکوہ بھی کر دیا میرے شاکر بندے شکر کرنے والے بندے میری نعمتوں کی قدر کرنے والے بندے ہیں بہت تھوڑے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اس کی سادہ سی مثال یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ نے آنکھ دی ہے پتہ ہے آنکھ کتنے کی ملتی ہے ملتی ہی نہیں ہے یہ آنکھ کا کیمرہ ایسا ہے طاقتور کیمرہ اللہ نے یہاں فٹ کیا ہے اللہ نہ کرے اگر کسی کی آنکھ خراب ہو جائے اسے تکلیف آ جائے پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوتا ہے کسی مسلمان کے اللہ آنکھیں اگر لے لیتے ہیں کسی امتحان کی وجہ سے تو اس کا اتنا بڑا اللہ نے بدلہ ارشاد فرمایا حدیث پاک میں آیا کہ جس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو جائیں نا اسی دنیا کے حوادث کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اگر تو صبر کرے گا نا تو اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا کر دوں گا یعنی دو آنکھوں کی قیمت اللہ نے جنت لگائی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ہلکی چیز تو ہے نہیں اب اللہ نے یہ آنکھ دی ہے اس کی قدر یہ ہے اس کا شکر یہ ہے کہ یہ آنکھ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو اللہ کی قدر میں استعمال ہو کتاب اللہ دیکھنے میں استعمال ہو کتاب اللہ سمجھنے میں استعمال ہو کیونکہ قرآن پاک میں آیا کہ جو کتاب اللہ کی طرف نگاہ نہیں کرتا اپنی زندگیوں میں کتاب اللہ کو نافذ نہیں کرتا دن قیامت اٹھے گا ہم اس کا حشر اندھوں جیسا کریں گے اندھا بن کر وہ کہے گا اللہ لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا اللہ میرا حشر اندھوں جیسا کیوں کیا حالانکہ میری تو آنکھیں تھی اللہ فرمائیں گے كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی انہوں کو تو نے چھوڑ دیا تھا ان کی طرف تو نے نہیں دیکھا تھا لہذا من كان في هذه اعما فهو في الاخرة اعما اگر دنیا میں تو قرآن سے اندھا بن کر رہا تو تیری آنکھوں کی ضرورت ہی کیا ہے لہذا یہ نہیں ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ دن قیامت اس کو اندھا کر کے جہنم میں ڈالیں گے الیاذ باللہ تکلیفیں ڈبل سے ڈبل ہوتی جا رہی ہیں اللہ معاف فرمائے لہذا وقلیل من عبادی الشکور میرے بندوں میں شکر کرنے والے اور قدر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں لہذا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں اللہ چاہے اللہ آنکھیں لے لیں اللہ چاہے اللہ ہمارے کانوں کو بند کر دیں اللہ چاہے ہمارے ٹانگیں ٹوٹ جائیں تو کیا کر سکتے ہیں ہم جی کچھ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے جانور کی ٹانگیں تو طاقتور ہیں انسان کی ٹانگیں یہ کمزور ہوتی ہیں اور جانور انسانوں کو اٹھا لیتے ہیں انسان جانوروں کو نہیں اٹھا سکتے لہذا وہ طاقتور ہو کر بھی اللہ کے نافرمان نہیں ہے اور انسان کمزور ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت استغفار فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ یہی ہے کہ اے اللہ جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ہو سکتا ہے مجھ سے قدر پوری نہ ہو رہی ہو لہذا استغفار بار بار کرتے تھے اللہ کے نبی جو قدر پوری کرنے والے پیغمبر ہیں وہ استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ کرنی چاہیے لہذا استغفار کی بھی کثرت کیا کریں اور ہر وقت یہ دعا مانگا کریں یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث اے حی اے قیوم تیرے سوا میرا کوئی بھی پکار کے لائق نہیں ہے برحمتک استغیث تیری مدد تیری رحمت کے ذریعے ہی میں مدد مانگتا ہوں اے اللہ ہر کام میں ہر دینی حکم میں ہر اطاعت میں اے اللہ تو میری مدد کر یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث جنوں پر بادشاہت کرنے والے پیغمبر صرف اتنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں جانوروں پر بھی بادشاہت عطا کر دی یعنی جانوروں کی بولیاں سیکھنے لگ گئے آنے لگ گئی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست آپ کو سکھا دی چنانچہ آپ کیا ارشاد فرما دے یہ دیکھ لیجئے سورت کا نام سورہ النمل سورہ النمل آیت نمبر 16 وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وارث ہوئے سیدنا
سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، یعنی وراثت علم اور وراثت دین مراد ہے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، فرماتے ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اے لوگوں ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، ہمیں پتہ چلتا ہے کون سا پرندہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقتیں دے رکھی ہیں کہ پرندوں کی بولیاں اللہ کے پیغمبر سمجھایا کرتے تھے کہ یہ پرندہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز عطا کر دی گئی ہے، جو بھی ہم مانگتے ہیں، جو بھی ہماری مملکت کو ضرورت پڑتی ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑا فضل ہے، واضح فضل ہے، ایسا واضح فضل ہے اپنوں کو بھی نظر آتا ہے، غیروں کو بھی نظر آتا ہے۔ جو اللہ کے تابعدار ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی طاقت ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، کفار ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی طاقت عطا کی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھی یوں فرماتے تھے، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت کثرت سے پڑھا کریں جتنی اللہ آپ کو توفیق دے۔ اس کا ترجمہ سن لیں، ترجمہ ذہن میں رکھ کر اس آیت کو پڑھیں گے، اللہ کئی کئی فضائل نصیب فرما دیں گے۔ فرمایا وَقَالَ، باپ بیٹا سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں فرمایا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر، اللہ پاک کی تعریفیں ہیں، الہ بننے والی ساری خوبیاں ہمارے اللہ کی ہیں۔ الذی فضلنا، جس اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سارے مومن بندوں پر اللہ نے ہمیں کئی فضائل نصیب فرما دیے ہیں۔ لہذا کثرت سے پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، گویا زبان سے اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جب کوئی اللہ سے گمان اچھے کرنے لگ رہا ہے نا، اللہ اس کے گمان کے مطابق اس کو نعمتیں نصیب فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی شکایت نہیں کرنی، شکر ادا کرنا ہے کہ جتنے کا میں مستحق تھا اس سے کہیں بڑھ کر اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور میں تو شاید مستحق دوسری چیزوں کا تھا، سزاؤں کا مستحق تھا، اللہ نے مجھے رحمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ لہذا کثرت سے پڑھنے والا اللہ اس کو عجیب عجیب فضائل نصیب فرمائیں گے۔ سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے، پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے باقی معجزات کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جتنی بھی آفات آئی ہوئی ہیں، بیماریوں کی آفات، سیلاب کی آفات، مہنگائی کی آفات، ظلم و ستم کی آفات، ساروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ جن پر تکالیف آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تکالیف کو ہٹا دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والمعافات فی الدین والدنیا۔ نسألک اللہم من فضلک، نسألک اللہم من فضلک، نسألک اللہم من فضلک۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين